بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم۔ پاکستان میں دینی مدارس اس وقت پھر ریاستی اداروں کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی نے، سندھ حکومت نے قانون منظور کیا ہے کہ دینی مدارس کی تمام کے رجسٹریشن کی جائے، حالانکہ اکثر و بیشتر مدارس ملکی مروجہ قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہیں، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان میں سے بہت سے مدارس کی رجسٹریشن کی درخواستیں سال ہا سال سے رجسٹریشن آفس میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا۔ یہ زیادتی کی بات ہے، زیادتی کی بات، ناانصافی کی بات ہے۔ اب پنجاب حکومت نے مرکز سے سفارش کی ہے کہ تمام دینی اداروں کو وزارت تعلیم اور وفاقی وزارت تعلیم کے تحویل میں دے دیا جائے۔ کیوں بھائی؟ میرا سوال یہ ہے پنجاب حکومت سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، اور ان کے ساتھ اس میٹنگ میں شریک ہونے والے تمام حضرات سے جنہوں نے یہ سفارش کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا پاکستان میں ایجوکیشن کا پرائیویٹ سیکٹر ختم کر دیا گیا ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں ہر شعبے میں ملک بھر میں ہزاروں اسکول کالج موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ پالیسی یہ تمام اداروں کو قومیانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ اگر یہ فیصلہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے نہیں ہے، صرف دینی مدارس کے لیے کیوں ہے؟ یہ جانبداری ہے، ناانصافی ہے، اور دینی مدارس کو محدود کرنے کی اور ان کے کردار کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے، دینی تعلیم، میرا سوال ہے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی، میاں نواز شریف صاحب سے بھی، پوری حکومت سے، کیا قرآن پاک کی تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے دستور کے اعتبار سے؟ کیا سنت رسول کی تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ کیا فقہ و شریعت کی تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ حکومت اپنے سرکاری نصاب میں یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ حکومت نے کالج میں، یونیورسٹی میں اور سرکاری اداروں میں دینی تعلیم کے بنیادی نصاب کو شامل کیا ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے بھائی، یہ ذمہ داری ریاستی ادارے انجام نہیں دے رہے، قبول نہیں کر رہے، اور جو ادارے بیچارے لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ انتظام کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کیا یہ تمہاری کارروائیاں اور تمہارے اقدامات مدارس کے خلاف ہیں یا دینی تعلیم کے خلاف ہیں؟ بڑا سنجیدہ سوال ہے میرا۔ تم خود تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہو اور تعلیم دینے والوں کے لیے لٹ لیے پھرتے ہو۔ یہ اداروں کے خلاف کارروائیاں ہیں یا تعلیم کے خلاف کارروائیاں ہیں؟ یہ مغرب کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں دینی تعلیم کو ختم کرو۔ دینی مدارس کے نظام کو کنٹرول میں لانے کے لیے، دینی مدارس کے نظام کو ایک دائرے میں لانے کے لیے ہم ہر جائز اقدام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جو اقدام امریکی مفادات کے لیے ہوگا، جو اقدام عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ایک بات درخواست کی تھی، میری گزارش بات پہ غور کیا جائے۔ مدارس کے نظام کو ایک نظم کے تحت لانے کے لیے، دائرے میں لانے کے لیے پالیسیاں، ہم نے بہت سی پالیسی پہلے قبول کی ہے، آئندہ بھی کریں گے، لیکن پالیسی ساز حضرات میری یہ بات نوٹ کریں، رینڈ کارپوریشن امریکن تھنک ٹینک ہے، یہ تھنک ٹینک ہے، رینڈ کارپوریشن کے ایجنڈے میں اور پاکستان کی قومی اداروں کے ایجنڈے میں فرق نظر آنا چاہیے۔ جب تک یہ فرق نظر نہیں آئے گا، یہ رینڈ کارپوریشن کا ایجنڈا ہی سمجھا جائے گا۔ دینی مدارس کے بارے میں عالمی استعماری قوتوں کے ایجنڈے میں اور پاکستان کے قومی اداروں کی پالیسیوں میں جب تک فرق دکھائی نہیں دے گا، ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں آپ۔
لیکن یاد رکھیں دینی مدارس اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے۔ مشکلات آئیں گی، یہ مشکلات ہم نے پہلے کئی بار قبول کی ہیں، کئی بار برداشت کی ہیں۔ پاکستان میں دینی تعلیم کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دینی مدارس کے حضرات سے گزارش ہے، آزمائشیں آئیں گی، ابتلا بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، ہماری قوت کار بھی بڑھے گی، ہماری استعداد بھی بڑھے گی۔ ہم بحرانوں کے دور میں کام کرنے والے لوگ ہیں، بحرانوں کے دور میں ہماری صلاحیتیں زیادہ بڑھتی ہے، کام زیادہ کرتے ہیں، مستعد زیادہ ہوتے ہیں۔ آرام کے دنوں میں ہم سو جاتے ہیں، تو شاید اللہ کی طرف سے بہتری ہو اس پہ۔ لیکن آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، دینی مدارس کے خلاف ریاستی اداروں کو اس طرح کے جانبدارانہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے، اس طرح معاندانہ طرز کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اور اپنی پالیسیوں میں اور عالمی استعمار کے ایجنڈے میں فرق واضح رکھنا چاہیے۔ دینی ادارے پاکستان کا مستقبل ہیں، دینی ادارے پاکستان کی نظریاتی اساس کے محافظ ہیں، دینی ادارے پاکستان کے اسلامی شناخت کی بنیادیں ہیں۔ انشاءاللہ جاری رہیں گے، اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ دعوني من كلام ذوي الجدال وأعطوني حبالا من وصال، قناة في سما الأفلاك جاءت بأغلال على أهل الضلال.